السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق ہے کلاس تاہم 10ویں کلاس اردو، سبق نمبر 12۔ آج اس سبق میں عزیز طلبہ ہم اس کی مشق حل کریں گے، جس میں مشق میں دیے گئے سوالات جو کہ پیپر کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہیں سے سوال آتے ہیں، باقی کہیں سے نہیں آتے۔ مشقی سوالات حل کریں گے اور اس کے ساتھ درست جوابات جو کہ کثیر الانتخابی MCQs ہوتے ہیں وہ بھی حل کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیں۔ مشق کی جانب جانے سے پہلے ہم سب سے پہلے کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں، سبق کا عنوان کیا ہے؟ کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں کہاں سے لیا گیا ہے؟ ماخذ اسے کہتے ہیں جہاں سے لیا گیا ہے۔ آج کا اردو ادب، مصنف ڈاکٹر ابو لیث صدیقی، تاریخ پیدائش ان کی 1916 ہے اور تاریخ وفات 1994 ہے۔ ان کی مختلف تصانیف کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن ہمیں اپنے سلیبس کے مطابق چلنا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ڈیٹیل دی گئی ہے اس میں آنسر کویسچن جو ہے مختصر، اس میں کوئی سوال نہیں آئے گا، البتہ جو آپ کے سبق کا خلاصہ ہے اس میں مصنف کا نام وغیرہ پوچھ سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک نظر آپ دیکھ لیجئے۔ آپ عزیز طلبہ اپنی مشق کی جانب جاتے ہیں۔ مشقی سوالات کا حل، سبق کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں کو مد نظر رکھتے ہوئے درجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ جز نمبر 1 ہے ذریعہ تعلیم اصطلاح کی وضاحت کریں۔ جواب: ذریعہ تعلیم سے مراد وہ زبان ہے جس کے ذریعے کسی ملک میں تعلیمی عمل کو انجام دیا جاتا ہے اور طلبہ جس علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ زبان نہ صرف معلومات کی ترسیل کا وسیلہ ہوتی ہے بلکہ طلبہ کی فکری نشوونما، شخصیت سازی اور قومی شعور کی تشکیل میں بھی بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ذریعہ تعلیم قومی زبان ہو تو تعلیم زیادہ مؤثر، بامقصد اور عام فہم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، بر صغیر میں فارسی زبان کی صورتحال کیا تھی؟ جواب: بر صغیر میں ایک طویل عرصے تک فارسی سرکاری، دفتری، علمی اور ادبی زبان رہی۔ یہ محض ایک غیر ملکی زبان نہ تھی بلکہ گھروں میں بولی جاتی تھی، بعض لوگوں کی مادری یا پدری زبان بھی تھی۔ اس زبان میں عظیم شعراء اور ادباء نے ادب تخلیق کیا، جیسے امیر خسرو، عبد القادر بیدل، مرزا غالب اور علامہ اقبال۔ نمبر 3، اردو کی ترویج میں سب سے پہلے کس نے بنیادی کردار ادا کیا؟ جواب: اردو کی ترویج و اشاعت میں سب سے پہلے صوفیاء کرام، علماء عظام نے بنیادی کردار ادا کیا۔ انہوں نے تبلیغ و دین، وعظ و نصیحت اور تعلیم و تربیت کے لیے اردو زبان کو اختیار کیا۔ بعد ازاں دکنی درباروں میں اسے سرپرستی حاصل ہوئی اور شعراء و ادباء نے اسے اظہار خیال کا ذریعہ بنایا، جس سے اس کی ترقی کی راہ ہموار ہوئی۔ نمبر 4، اردو زبان میں علمی فنی اصطلاحات کی کمی ہے، یہ اعتراض کہاں تک درست ہے؟ جواب: یہ اعتراض مکمل طور پر درست نہیں۔ ہر زبان میں علمی اور فنی اصطلاحات وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ جب کسی زبان میں سائنسی اور فنی موضوعات پر تصنیف و تالیف کا عمل شروع ہوتا ہے تو نئی اصطلاحات بھی وجود میں آتی رہتی ہیں۔ اردو میں نئے الفاظ قبول کرنے اور دوسری زبانوں کے الفاظ کو اپنے اندر سمو لینے کی غیر معمولی صلاحیت موجود ہے، اس لیے یہ زبان جدید علوم کی تعلیم دینے میں مکمل اہمیت رکھتی ہے۔ وہ کون سی اقوام ہیں جنہوں نے اپنی قومی زبان میں سائنس سمیت ہر میدان میں ترقی کی؟ جواب: دنیا کی کئی اقوام نے اپنی قومی زبان میں تعلیم حاصل کر کے سائنسی اور صنعتی میدان میں نمایاں ترقی کی۔ مثال کے طور پر جرمنی، روس، چین اور جاپان نے اپنی زبانوں میں تعلیم دے کر ترقی کے منازل طے کیے۔ ان ممالک کی ترقی اس بات کا ثبوت ہے کہ قومی زبان میں تعلیم بھی قوم کی پیش رفت
में रुकावट नहीं बनती। नंबर 6, उर्दू ज़बान के दो अहम माखज़ कौन सी ज़बानें हैं? जवाब, उर्दू ज़बान के दो अहम माखज़ फ़ारसी और अरबी हैं, क्योंकि उर्दू अरबी और फ़ारसी से मिलकर बनी है। इन दोनों ज़बानों के अल्फाज, मुहावरात और इस्तिलाहात उर्दू में बड़ी मकदार में शामिल हैं और आज भी इल्मी और फ़नी इस्तिलाह साजी में इनसे मदद ली जाती है। सवाल नंबर 2 अजीज़ तुलबा, दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। ये भी बहुत अहम सवाल है। नंबर 1, उसकी हैसियत एक अजनबी और गैर मुल्की ज़बान की न थी। इस बयान में इशारा है, क्या इशारा है? उर्दू की तरफ इशारा है। जीम जवाब इसका ठीक है। नंबर 2, जिस ज़बान के असर व इक़्तिदार ने उर्दू की तरक्की को रोके रखा वो है कौन सी? फ़ारसी। नंबर बे जवाब ठीक है। नंबर 3, उर्दू ज़बान को दरबारों में सलातीन और आमरा की सरपरस्ती हासिल हुई। दक्कन। जीम जवाब इसका ठीक है। नंबर 4, नादान दोस्तों के बकौल अगर कौम ने अंग्रेज़ी ज़बान का साया पर छोड़ा तो ये कौम बन जाएगी। क्या बन जाएगी? दाल यतीम। वो कहते हैं कि अगर आपने अंग्रेज़ी छोड़ी तो यतीम हो जाएंगे। उर्दू ज़बान की तरक्की से कबल हमारी इल्मी ज़बान फ़ारसी और अरबी थी। नंबर 6, नए अल्फाज के कबूल करने की सलाहियत पाई जाती है उर्दू ज़बान में। अज़ीज़ तुलबा, इस तरह हमारा आज 12वां सबक कुछ ज़रिया तालीम के बाब में इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और इसके साथ ही हमारा 10वीं क्लास के सिलेबस का हिस्सा नसर ख़त्म होता है। उसकी मशक़ें और जो कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं हमने कर लिए हैं। इसके बाद हम हिस्सा गज़ल की तरफ जाएंगे। तो अज़ीज़ तलबा, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स कर दें। अगर मज़ीद किसी भी सबक के हवाले से कोई मुश्किलात आपको दरपेश हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी तवक्को पे इंशाअल्लाह पूरा उतरेंगे। तो आज तक इतना ही था। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।